کی کاریگری کے رنگ، تتلی کے پروں میں قدرت کی صنائی ہو یا دھن کی شوخیاں، جہاں بھی حسن ہو وہ دلکش ہوتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، اور انسانی طبع اس کی طرف مائل ہوتی ہے، لڑک جاتی ہے۔ تو انسانی فطرت کو آواز دی گئی ہے کہ حسن کے متلاشیوں، اگر تم حسن چاہتے ہو تو محمد عربی کے قدموں میں آ جاؤ۔ تمہیں لطافت بھی ملے گی، تمہیں نور بھی ملے گا، زندگی کا حقیقی جمال بھی نصیب ہوگا۔ ان کی ساری زندگی تمہارے لیے کامل، مکمل، اکمل اور خوبصورت نمونہ ہے۔ اور اس میں کے لیے دوسرا لفظ جو عربی میں استعمال ہوا ہے وہ سیرت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اور سیرت کسی چیز کی اصلی حالت کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید اٹھائیے، جب فرعون نے نجومی بلا لیے اور انہوں نے رسیاں پھینکی تو لگتا یہ تھا کہ یہ سانپ ریل رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور من و تنو کے حساب سے رسیاں ہیں جو سانپوں کی شکل میں متشکل دکھائی دیتی ہیں، تو آواز دی کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجیے۔ جب ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور پھر ساری رسیوں کو نگل گیا، اور پھر دوبارہ وہ اپنی اصلی حالت میں یعنی عصا کی شکل میں واپس آیا۔ تو وہاں قرآن نے جو لفظ بیان کیا ہے وہ یہ ہے، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں، اس کی اصلی حالت میں دوبارہ پلٹا دیتے ہیں۔ تو کسی کی حقیقی حالت، اصلی حالت جو تصنع سے نہ ہو، جو اس کی طبع کا حصہ ہو، اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ گاہک سے کوئی ہنس کے بات کر رہا ہو تو یہ اس کی کاروباری مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہوئے کوئی بہت زیادہ کشت زعفران کی شکل بن گیا ہو تو یہ اس کا ایک دوستوں میں ایک رنگ ہو سکتا ہے۔ انسان حقیقی شکل میں عمومی طور پہ اپنے گھر میں ہوتا ہے اور بالخصوص اپنی بیوی کے سامنے ہوتا ہے، وہاں کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی شخص کی حقیقی سیرت کو اس کی بیوی سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوتا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ امین راز درون خانہ، وہ اچھی طرح سے اپنے شوہر کو جان رہی ہوتی، اور بیوی کا مان لینا اور شوہر کی عظمت کو تسلیم کر لینا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ تو وہ ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ کوئی شخص تھا تو اس کی بیوی اس کو مانتی نہیں تھی، وہ بڑا صالح اور نیک تھا، تو ایک دن اس نے سوچا کہ میں ذرا اس کو کوئی کرشمہ دکھاؤں، اور وہ اڑنے لگا اور گھر کے اوپر سے 2-3 مرتبہ پرواز کر کے گیا۔ تو واپس جب آیا تو بیوی نے کہا تو اللہ کا ولی بنا پھرتا، ولی تو میں نے آج دیکھا ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ تو اس نے کہا وہ میں ہی تو تھا۔ کہا اچھا، میں بھی کہوں کہ ٹیڑھا ٹیڑھا ہو رہا ہے، تو یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود کسی کی بیوی کسی کے بارے میں اچھی گواہی دے دے تو یہ اس کی اصلی صورت اور پھر اس پر بیوی کا گواہی دینا کیا کمال ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت پر تو دشمنوں کی گواہیاں بھی موجود ہیں۔ یہ صادق اور امین جو حضور کو کہا تھا، یہ اعلان نبوت سے پہلے کفار نے کہا تھا، جنہوں نے بعد میں انکار کیا۔ تبا لک ھنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا، جنہوں نے یہ لفظ بولے انہوں نے بھی صادق اور امین کہا تھا۔ لیکن میں آج کی اس مختصر گفتگو میں حضور کی زوجہ محترمہ کا برجستہ حضور کی سیرت کو بیان کرنے کا عنوان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ جب پہلی وحی حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی
قرآن تو وہ ہے اگر پہاڑوں پہ بھی نازل ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. حضور کا قلب اطہر تھا جو قرآن کو سنبھال گیا. تو حضور علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو بدن میں سردی کا احساس تھا اور کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ سا لگ رہا ہے. تو ام المومنین نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے کچھ جملے ارشاد فرمائے. صحیح بخاری اٹھائیے، سید کی ساری کتابوں میں موجود ہے. حضور علیہ السلام سے ام المومنین نے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اب اس پر جو انہوں نے ارشاد کیا تو ذرا وہ آپ سماعت کیجیے. انہوں نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے سکتا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ کے نمایاں اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. لتصل الرحم معاشرے کے قیام کے لیے صلہ رحمی بنیادی عنصر ہے. ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو معاشرہ تشکیل پائے گا، صالح معاشرہ، ورنہ وحشیوں کا ہجوم بن جائے گا. اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے. دو آدمیوں کے درمیان مکمل موافقت جو کلیتاً موافقت ہے وہ نہیں ہو سکتی. اللہ نے انسانی قبائل کی تنوع رکھا ہے. جس طرح دو آدمیوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں، دو لوگوں کی آواز ایک جیسی نہیں ہے، دو آدمیوں کے نشان انگوٹھا ایک جیسے نہیں ہیں، ڈی این اے دو لوگوں کا ایک جیسا نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مزاج بھی ایک جیسا نہیں رکھا. ہمارے ماہرین کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کے بارے میں جب یہ کہا جائے کہ یہ بالکل ایک مزاج کے لوگ ہیں تو ان کی موافقت 80% ہوگی، 20% ان میں بھی فرق ہوگا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دو آدمیوں کے اندر مکمل موافقت ہو 100%. یہ نہیں. جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں تو فلاں بالکل ایک مزاج کے ہیں تو وہ بھی 80% موافقت ہوتی ہے، 20% ان میں بھی فرق ہوتا ہے. سکے بھائی ہوں، بھائی بہن ہوں، ماں بیٹا ہوں، باپ بیٹا ہوں، تو موافقت کلیتاً نہیں ہوتی. تو پھر ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو گوارا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عادات جو ہم سے الگ ہوتی ہیں ان پر معترض نہیں ہوتے. تو پھر جو ہے وہ زندگی اکٹھے گزرنے کے امکان پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر میں یہ طے کر دوں کہ ساری دنیا کو میری سوچ کی مطابقت میں ہونا چاہیے تو کبھی بھی نہیں ہو سکے گا، میں اکیلا رہ جاؤں گا. اور یہ آپ سوچ لیں گے تو آپ اکیلے رہیے. اذان سے معاشرے میں ایک دوسرے کو برداشت کر کے، لوگوں کے تلخ رویوں کو گوارا کر کے، لوگوں کے کھردرے مزاج کو قبول کر کے تو آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی یہ طے کر لے کہ لوگوں کا معاملہ میرے ساتھ 100% وہی ہو جو میں چاہ رہا ہوں تو ایسا ممکن نہیں ہے. سوائے یہ کہ وہ شہر اور بستی چھوڑ کے کسی ویرانے میں جا بسے، کسی پہاڑ پر جا کر کے ایک جھونپڑی بنا لے اور وہاں زندگی گزارے اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو لوگوں کے اندر موجود رہ کے، لوگوں کے تلخ رویوں کو برداشت کر کے ان کا صبر کرتا ہے، وہ شخص سے بہتر ہے
کہ جو فرار کا راستہ اختیار کر کے ایک کونے کترے میں جا بیٹھا. تو میں اور آپ ہمارے آقا و ختم المرتبہ کی سیرت کے عنوان پر غور کریں کہ جو نمایاں بس حضور کا برجستہ ام المومنین میں بیان کیا. جب آپ نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دی جائے مجھے احساس ہے صبری کا، انہوں نے حضور کے قدموں پہ شان ڈالی اور برجستہ کہا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا. ایک تو یہ چیز سمجھ میں آئی کہ جو شخص صلہ رحمی کا مزاج رکھتا ہے رب اس کی پگڑی کا قرض کبھی نیچا نہیں ہونے دیتا، وہ بے آبرو نہیں ہونے دیتا. لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم سیپریٹ ہو جائیں گے، قطع تعلقی کر لیں گے تو ہمیں پھیلنے پھولنے کا موقع ملے گا، ہماری عزت میں اضافہ ہوگا اس سے. حالانکہ تمہارے باہمی شیر و شکر رہنے سے، تمہارے مل کر آگے بڑھنے سے، تمہاری اجتماعی کوششوں سے تمہارا رب تمہارے اوپر زیادہ رحمتیں اور کرم نوازی فرماتا ہے. لیکن لوگوں کی ایک سوچ ہے جو پرواہ نہیں رکھتی. لیکن ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو مل کر کے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، الگ راستے اختیار نہیں کرنے چاہیے. خاندان جڑے رہے تو اچھے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اس کے تلخ رویے پر اس کو معافی دے دینا، مواخذہ نہ کرنا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا تھا سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک. تین چیزیں حضور نے مجھے بتائی، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے. مجھے بتائیے تین جملوں کو ہی ہم اگر اپنی زندگی میں اتار دیں تو ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ مرز وجود میں آتا ہے. لیکن ہم کیوں صلہ رحمی کریں گے؟ ہم نے کہا جو ایک قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے. تو میاں تم تو پھر اس سے 10 گنا بڑے تعلق توڑنے والے ہوئے. وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، تم 10 قدم پیچھے ہٹ گئے، تو تم تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے، 10 گنا آگے بڑھ گئے. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے اور تم 10 قدم پیچھے ہٹو. کہا تم ہٹو جتنا ہٹنا ہے، میں پیچھے تمہیں ہٹنے نہیں دوں گا، تمہیں پھڑ کے تھام لوں گا، تمہیں بھی جیت لوں گا ایک دن محبت کے زور پہ. لوگوں سے تعلق توڑنے کی کوشش نہ کریں، لوگوں سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے. ان دو کاموں سے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے گا تو عمر میں بھی برکت ہوگی اور رزق میں بھی اضافہ ہوگا. تو ویسے بھی بندہ سوکھا رہتا ہے معاف کر کے. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ کسی نے آپ کو دکھ دیا ہو تو بعض بات وہ اس طرح سے دکھ دیتا ہے کہ واقعی وہ چپک جاتا ہے. بعض لوگوں کے رویے بڑے تلخ ہوتے ہیں، توڑ کے رکھ دیتے ہیں. لیکن آپ اکیلے ہی بیٹھے کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا، 2 4 5 دفعہ کہیں گے تو آپ کے اندر کی تلخی ختم ہو جائے گی. وہ جانے اس کا کام چلے. تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. اگر اس کی زیادتی ایسی ہوئی آپ کے معاف کرنے کے باوجود بھی اس نے اذیت ہی آپ کو پہنچائی، آپ کا دل بہت دکھ گیا ہے، تو اللہ سے پوچھ لے گا. تو اس لیے آپ اس مشکل سے نکلیں، ہر وقت اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے اس چیز کو اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا نہ کریں، اور کوشش کریں کہ اس کو اس بات کا احساس ہو اور وہ واپس پلٹے تو اس کو آغوش میں سے بیٹھے. کوئی بات نہیں، اس کا رویہ کچھ بھی تھا. ہر بندہ یاد رکھنے لگ جائے جو کسی نے زیادتی کی ہے
تو مجھے بتائیے کہ زندگی اپنی ہی کتنی تلخ ہو جائے گی۔ یہ جو اللہ نے انسان کو بھول جانے کا ملکہ دیا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر چیزیں انسان بھولے نہ تو ذرا آپ اپنے دل پر دماغ پر بوجھ دیجیے، بچپن سے لے کر لڑکپن تک، اور لڑکپن سے لے کے جوانی تک، اور جوانی سے لے کے اس عمر تک جو لوگوں نے تلخ جملے کہے، اذیتیں دی، راستے روکے، مقاومتیں، مخالفتیں، تکلیفیں، لوگوں کے نفرت میں بجھے ہوئے تیر، اگر وہ سارے ہمارے ذہن میں، ہمارے خیالوں میں، ہماری سوچوں میں موجود ہوں تو زندگی کی خوشیاں خوشیاں نہ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فراموش کر دیتا ہے، ہمارے ذہنوں سے محو کر دیتا ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ بڑے سے بڑا صدمہ بھی کچھ دنوں کے بعد فراموش ہو جاتا ہے، یاد تو آتا ہے کبھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت انسان کو دی ہے فراموش کرنے، تو خود فراموش کرے چیزوں کو، بھلا دے، زندگی سوکھی ہو جائے۔ اور لوگوں کے سخت رویوں کے باوجود آپ اپنے رویوں کو نہ کریں۔ عید کا جواب پتھر سے دینا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو زیبا نہیں دیتا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو عید کا جواب پتھر سے دیتے رہیں۔ ہم لوگوں کو معاف کرنے کا مزاج پیدا کریں۔ حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں اللہ کی قسم کر کے کہی، حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور علیہ السلام تو یوں ہی فرما دے تو کافی ہوتا ہے، لیکن 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ کوئی شخص جس پہ زیادتی ہوئی ہو وہ معاف کر دے تو میں قسم کر کے کہتا ہوں عزت میں فرق نہیں آئے گا، عزت میں اضافہ ہوگا۔ تو ایک تو صلہ رحمی، حضور کا نمایاں بس، اور زمانے نے دیکھا فتح مکہ دیکھا، وہ رشتہ دار، وہ عزیز، وہ قریش کے لوگ جنہوں نے اذیتیں پہنچائی تھیں، گڑے پھوٹے تھے، کانٹے بچھائے تھے، تکلیفیں، مقاومتیں، مخالفتیں، کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ ذرا مکے کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، دکھوں سے بھری پڑی ہے، جو حضور کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ، حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کی پاداش میں جو زیادتی کی گئی، کتنا دردناک دور تھا۔ لیکن آج حضور جب فاتح بن کے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ میں آئے، 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا، اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ راستہ روک سکے، بغیر کسی مزاحمت کے تھوڑی سی جھڑپ ہوئی ایک جگہ پہ، اور آقا کریم علیہ السلام مکے کے فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے، اونٹ پہ سوار ہیں۔ تو اب یہ سارے تھر تھر کانپتے تھے کہ ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہو، گردنیں چلے گی، بہت زیادہ نرمی ہوئی تو شہر بدل تو ضرور کیے جائیں گے، شہر سے تو ضرور نکالیں گے، شہر سے تو ضرور نکالیں گے۔ میں توجہ چاہوں گا، تھوڑا وقت ہے اور پوری یکسوئی کے ساتھ میں آپ سے مخاطب رہنا چاہتا ہوں۔ وہ کہا کہ آؤ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ اب یہ تھر تھر کانپ رہے تھے، اور انہیں تھا کہ گردنیں کٹیں گی نہیں تو شہر سے تو بھاسور نکالے گئے۔ تو جواباً عرض گزار ہوئے، آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور انہیں تھا کہ چلو شہر بدل کر دیا جائے، گردنیں بچ جائیں۔ لیکن حضور کا جواب سن کے ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آقا کریم نے فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تصریب علیکم اليوم، تم سے کوئی معاصر نہیں کرے گا۔ حضور نے مکی دور میں عثمان بن طلحہ قوت اللہ کا کلید بردار تھا، اس سے کہا کہ دروازہ کھولو،
اور میں کعبۃ اللہ کے اندر کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا۔ آج فاتح بن کے آئے تو فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو غازِ خدمت ہوا تو فرمایا کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولو، تو اس نے تالا کھولا، دروازہ کھولا، حضور اندر تشریف لے گئے۔ جب باہر تشریف لائے تو سب صحابہ منتظر تھے کہ دیکھیے اب حضور کس کو کعبۃ اللہ کی قریب برداری کا اعزاز دیتے ہیں۔ ظاہر عثمان بن طلحہ کو دیا نہیں جائے گا، کسی اور کو ہی ملے گا، اور ہر ایک کی آرزو تھی کہ یہ اعزاز میرے نام ہو، اتنا بڑا اعزاز کعبۃ اللہ کی قریب برداری کا۔ لیکن حضور جو ہی کعبہ سے باہر تشریف لائے اور فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو وہ کانپتا ہوا آگے آیا تو حضور نے کعبۃ اللہ کی کلید اسی کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا کہ یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں، قیامت تک تجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور بدن خوشی سے اور اس شفقت سے کانپ رہا ہے، اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں حضور آپ مجھے اپنا غلام بنائیں۔ آج بھی یہ جو شیخی خاندان ہے ان کے پاس کعبۃ اللہ کی قریب ہے، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے 1450 سال ہو گئے، کسی میں ہمت نہیں ہو سکی کہ وہاں بڑی بڑی تبدیلیاں آئی، وہاں کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے قریب واپس لے سکے اس خاندان، کیونکہ آقا نے فرمایا تھا کہ تمہارے سے قیامت تک یہ چابی کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم۔ تو مہر لگوایا اپنے اوپر تو پھر وہ ان سے چابی حاصل کر پایا۔ تو یہ تھا حضور کا مزاج صلہ رحمی کا۔ تو ہمارے آقا و مولا نے ہمیں جو عملی سیرت ہمارے سامنے رکھی ہے وہ صلہ رحمی کی ہے، ہمیں اس کے مطابق ہمیشہ لوگوں کو توڑنے کی بدکاری نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے۔ سل من پاتا آقا، جو تم سے قطع کرے تم اسے جوڑو، سل اللہ اکبر، وصل سے ہے اور قطع کاٹنے سے۔ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ کینچی لے کر کاٹنے نہ آؤ، سوئی لے کر سینے آؤ۔ کچھ لوگ تو جہاں سے گزر جائیں تو لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ وہ ہے تو لطیفہ ہی، ہمارے بزرگ تھے وہ کسی شخص کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ قبرستان سے گزر جائے تو آپس میں مردے لڑنے لگ جاتے ہیں، جہاں سے جائیں گے کانٹے بکھیرتے جائیں گے، میاں بیوی کے درمیان الجھاؤ ڈال دیں گے، بھائیوں کے اندر نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دیں گے۔ یا دو بھائی آپس میں محبت کرتے ہوں اور ان کی محبت قابل رشک ہو تو دیکھ کر کے خوشی ہونی چاہیے، نہ یہ ہے کہ طبیعت میں گرانی آئے کہ یہ کیوں اکٹھے بیٹھے۔ بھائیوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارے دین نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، لیکن جو 2-3 مواقع ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، وہاں ایک موقع ہے دو مسلمانوں کی آپس میں صلح کروانے کے لیے، دو بھائیوں کی آپس میں صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یا تیرا بھائی تیرے بارے یہ جذبات رکھتا ہے، اس کو کہا کہ تیرا بھائی تیرے بارے یہ جذبات رکھتا ہے، تو ایک دم قریب ہونے لگ جائیں گے۔ ہمارے دین نے ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، میرے اس جملے پہ آپ کی توجہ۔ اسلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، لیکن دو بھائیوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی، صلح کروانے کی۔ اور ہم دو بھائیوں کے درمیان لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارے دین نے یہاں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، اور ہم دو بھائیوں کے مابین لڑائی اور جھگڑا کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کائنات میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو میاں اور بیوی کو آپس میں لڑوا دے۔ خاتون کو آ کے، کچھ خواتین آ کے خاتون کو گھر میں یہی کہتی ہیں کہ تو اس گھر کے اندر مشکل ہے، اچھا تیرے ساتھ یہ سلوک کر رہے، اور جاتے ہوئے ساس کو کہہ دیتی ہیں کہ اس طرح کی تو ہم نے بہو دیکھی نہیں ہے، اتنی جو ہے وہ نکٹو اور اتنی جو ہے وہ سست۔ تو وہ تو 5 منٹ بیٹھ کے آگ لگا کے چلی جاتی ہے، لیکن گھر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس طرح میاں اور بیوی کے مابین الجھاؤ پیدا کرتی ہے، ایسی بدکاری کرنے والے معاشرے کے ناصور ہوتے ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں صلہ رحمی کی تلقین فرمائی،
اب اس چیز کو آپ بڑھا لیں، قوموں کو لوگ لڑا دیتے ہیں، الجھاؤ، یہ فرقے جو اتنے بنے ہوئے ہیں یہ حسد بغض اور کینے کی وجہ سے بنے۔ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا افتاد و دو فریق حسد کے عدد سے، اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے۔ کہا یہ جو 72 فرقے بنے ہیں یہ حسد کے عدد سے، اگر حسد کے عدد نکالو تو 72 بنے، تو کہا اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے ہیں، ہم تو اس عدد میں آتے ہی نہیں۔ تو صلہ رحمی کا ہمارے دین نے حکم دیا، جو دین آیا ہی جوڑنے کے لیے تھا، اگر ممبر و محراب سے اسی دین کے نمائندے توڑ رہے ہو تو بتاؤ کہ پھر حالت کیا ہوگی۔ چون کفر از خانہ کعبہ برخیزد کجا مان مسلمان۔ فارسی والے کہتے ہیں اگر کعبے سے ہی کفر کھڑا ہو تو مسلمانی کہاں جائے۔ جنگ بواس 120 سال سے لگی ہوئی تھی، 120 سال سے جنگ تھی اوس اور خزرج کے درمیان، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے۔ حضور آئے اور دونوں کو جوڑ دیا کہ تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے شکریہ ادا کرو میری نعمت کا کہ تم آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میری نعمت نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ میرے حضور کا کلام ہے۔ تو دو بھائیوں سے لے کے، حقیقی بھائیوں سے لے کر کے دو برادریوں تک جوڑنے کی کوشش کرو، میاں بیوی کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم انسانی معاشرت کے اندر باہمی اختلاف ختم کرانے کی جد و جہد میں لگے رہو، کبھی بدکاری نہ کرنا، انسانوں کو توڑنے کی، ایک دوسرے کے اندر نفرت کے بیج بونے کی۔ تو حضور کا نمایاں وصف جو بیان کیا وہ یہ تھا انکا لتصل الرحم۔ دوسرا وصف وتصدق الحدیث، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ یہ میرے رب کا انداز کرم ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ پھر پوچھا گیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن تو جو ہے وہ، پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بزدل نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو جھوٹا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن ہو جھوٹا۔ اس قدر شدت کے ساتھ جھوٹ کی مومن سے نفی کی۔ آقا کریم نے ایک ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی بلا کیوں نہیں حضور آپ ارشاد فرمائیے؟ تو فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وجلس وکانا متکئا، حضور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو آقا کریم نے یوں ٹیک چھوڑ دی، اور پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو تیسری چیز جھوٹی بات کرنا، جھوٹ بولنا، یا شہادت الزور کے لفظ کے جھوٹی گواہی دینا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حضور بار بار کہہ رہے تھے الا وقول الزور، الا وقول الزور، کہتے اتنی بار حضور کہہ رہے تھے کہ ہم سوچ رہے تھے ہماری آرزو کی لیتہ سکت، کاش کہ حضور خاموش ہو جائے۔ بار بار یوں کر دے رہا، بار بار کہہ رہے تھے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ اتنی بار حضور نے یہ جملے ارشاد کیے کہ ہمیں آ رہا تھا کاش کہ حضور اب جو ہے وہ سکوت اختیار فرما لیں، لیکن حضور بار بار امت پر شفقت کی وجہ سے کہ کہیں میری امت جھوٹ میں مبتلا نہ ہو جائے، اور ہم نے جھوٹ کو شعار حیات بنا دیا۔ سویر سے لے کر شام تک ذرا حساب تو لگائیں ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، گھر باہر اندر اوپر نیچے جھوٹ ہی جھوٹ ہمارا شعار زندگی بن گیا ہے۔ مومن اور جھوٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کی زندگی سچائی کے ساتھ عبادت،
جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول کر کے دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جائے پھر بھی اس کے اندر کی بے چینی نہیں جاتی، اور سچ بولنے والا سچ بولنے کی پاداش میں نقصان بھی اٹھا لے پھر بھی وہ سب نہیں رہتا۔ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ سچ طمانینت قلب کا ذریعہ ہے، جھوٹ تشکیک، بے چینی، اضطراب کرنا۔ تو ہمارے دین نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین فرمائی۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن سچا ہوتا ہے، اور جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں وہ نبی صادق بھی ہیں، وہ نبی امین بھی ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ صادق اور امین نبی کا امتی صادق اور امین نہ ہو؟ درخت پھل سے پہچانا جاتا ہے، مرید پیر سے پہچانا جاتا ہے، شاگرد استاد سے پہچانا جاتا ہے۔ الولد سر لابی ہے، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ تو امتی کو بھی اپنے نبی کی سیرت کا عکس لیے ہوئے ہونا چاہیے کہ لوگ دور سے کہیں کہ یہ حضور کا غلام۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ دیکھ کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ تم دور سے بھی حضور کے غلام نظر آؤ، لیکن جب کسی کے نیڑے لگو تو پھر بھی پتہ چلے کہ حضور کے غلام۔ یہ نہیں کہ تمہیں دور سے دیکھے تو کہے کہ ہاں بہت اچھا حضور کا عاشق لگ رہا ہے، اچھا بھلا مسلمان لگ رہا ہے، جبہ بھی بہت اچھا ہے، پگڑی بھی بڑی سونی باندھی ہوئی ہے، داڑھی کا سائز بھی پورا ہے، لیکن کوئی تمہارے نیڑے لگ کے دیکھے، تم سے رشتہ داری کر کے دیکھے، تم سے کاروبار کر کے دیکھے، تمہیں قرض دے کے دیکھ لے، تمہاری ہمسائیگی میں گھر خرید کے دیکھ لے، تو پھر کہے یار یہ دور دور سے تو بڑا اچھا مسلمان لگ رہا ہے، قریب آیا تو کچھ اور نکلا، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی دیکھا، جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو یہ نہیں کہ تم دور دور سے اچھے مسلمان دکھائی دو، لیکن جب کسی کے نیڑے لگو، کسی کے قریب ہو، تو پھر پتا چلے کہ اس کے اندر تو تلخیاں بھری پڑی ہیں، نفرتیں بھری پڑی ہیں۔ نہیں میاں، دور سے بھی اچھے دکھائی دو، قریب سے بھی اچھے لگو۔ اللہ اکبر، یہ حضور کے عاشق کی شان ہوتی ہے کہ دور سے بھی اچھا لگتا ہے اور جب قریب آتا ہے تو اور سونا لگ رہا ہے، اس کے کردار کا عکس جو ہے وہ دل میں اتر رہا ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب بصرے آئے تو عیسائیوں کا ایک بہت بڑا مناظرہ کرنے کے لیے سے راستے میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے مسلمانوں کا امام آ تو لے، ایسے تابڑ توڑ حملے کروں گا، ایسے تیکھے تیکھے اور چبھرے سوال کروں گا، میرے سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا۔ جو ہی امام محمد تشریف لائے، چمکتا ہوا نورانی چہرہ، سر پہ امامہ، جسم پہ سنت کا جامہ، روشن آنکھیں، کشادہ پیشانی، اندر باہر سے حضور کے غلام۔ جو ہی اس کی نظر امام محمد کے چہرے پر پڑی تو جو مناظرہ کرنے کھڑا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری۔ تو مسلمانوں نے کہا تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے، تم کلمہ پڑھنے لگے؟ تو اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے روشن اور تاباں چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی، جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یار ہمیں دیکھ کے کوئی ہمارے آقا پہ درود پڑھے، دیکھے ہمیں درود مصطفیٰ پہ پڑھے، ہم ایسے بن جائیں۔ ہم کسی سے رشتے داری کریں تو لوگ کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ حضور کا غلام ہے تو ایسا ہے۔ کسی کی ہمسائیگی میں آپ بسیں تو وہ کہے واہ حضور کی امتی کی شان ایسی ہی ہونی چاہیے، حضور کیسے ہوں گے۔ کسی سے کاروبار کرے تو وہ کہے کہ جناب یہ واقعی حضور کا غلام، اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، نہ یہ کہ وہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے۔ کوئی ایک آدمی نے کسی کی کوئی چیز چرا لی اور جانے لگا تو اس نے کہا حاجی صاحب مجھے یہ چیز تو واپس کر دے۔ اس نے کہا تمہیں کس نے بتایا کہ میں حاجی ہوں؟ اس نے کہا تمہارے کام نے بتایا۔ تو یہ ایک لطیفہ بنا ہے، لیکن اس کے اندر سے وہ سرنور مسعود صاحب نے کہا تھا کہ کہا وہ ہوتا ہے جس کو نچوڑے تو آنسو ٹپکے۔ تو اس لطیفے کے اندر سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد حاجی کی تو زندگی بدل جانی چاہیے تھی،
لیکن لوگ کہیں کہ یہ کام حاجی صاحب بھی کر سکتے ہیں، یہ کام مولوی صاحب بھی کر سکتے ہیں، یہ کام صوفی صاحب بھی کر سکتے ہیں، تو میاں کیا ہم اپنے نبی کا تعارف پیش کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں، حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں۔ امام محمد بن حسن الشیبانی کا ہی واقعہ ہے کہ جب جنازہ اٹھا تو لوگوں نے کہا مسلمانوں کا امام ہے، چلو تم آخری رسومات میں شامل ہو جاؤ، تو لوگ بڑھ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے۔ تو ایک عیسائی نے بھی سوچا چلو میں بھی سعادت کو حاصل کر لیتا ہوں، لیکن جو ہی اس کا کندھا امام محمد کے جنازے کی چارپائی کو چھوا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاتا۔ یہ حضور کے غلام ہوتے ہیں۔ مجھے ایک سے زیادہ لوگوں نے بتایا، جب میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا تو ایک سے زیادہ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ان کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دیا تھا، اس دن سے ہماری تہجد نہیں چھوٹی۔ عاشق یہ ہوتے ہیں، حضور کی غلامی کا اثر ہوتا ہے، روحوں میں اترتا ہے، رنگ اترتے ہیں۔ تو آئیے محراب دیکھیں ہم کھڑے کہاں، چوری کوئی مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جانتا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں حضور کا غلام ہوں تو میں حضور کا غلام ہوں، یہ پھر میرا عمل گواہ ہے۔ ہمارا دین ہماری زبان کی نوک پر رہ گیا ہے، ہمارے روحوں تک نہیں اترا۔ میں میلاد کا موسم گزرا ہے تو میں گلی گلی یہی کہا تمہارا میلاد بنیروں پر چراغاں تک نہ رہ جائے، کوئی دیا لے کے دل کے بھید میں ڈوبنا۔ تمہارا میلاد دیواروں پر چپکی ہوئی جھنڈیوں تک محدود نہ رہ جائے، دل کے ایک پت پہ نام محمد کی جھنڈی ضرور لگا۔ تمہارا ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو۔ ہم ہمیشہ زور اپنے ظاہر پہ دیتے رہتے ہیں، باطن ہمارا اجڑا ہے۔ میاں صاحب کا لہجہ دیکھیے، شیشے اترے کٹا دھرنے شیشے اترے کٹا دھرنے کرنا چاہیے چنتا میرے نام کے رکھتے رہتے سارا زور بیٹھتے ہیں۔ ہم آقا کے غلام ہیں، ہم چلے جا رہے ہیں، خاموشی سے جا رہے ہیں، ہم تبلیغ نہ بھی کر رہے ہیں، ہمارا وجود ایسا ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کے جو ہے وہ حضور پہ درود پڑھیں اور عمل کی طرف راغب ہوں۔ ہمارے صوفیاء نے، ہمارے بزرگوں نے اتنی لمبی چوڑی جتنی میں نے کی ہے، جتنی ہم کر رہے ہیں، چینل بھرے پڑے ہیں، یوٹیوب کے چینل بنے ہوئے ہیں، گلی گلی جلسے ہو رہے ہیں، ایک دن میں ایک شہر میں 50 جلسے ہو رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اتنے جلسے نہیں کیے، بس کردار کی چمک تھی جو دیکھتا تھا دے رہا ہے۔ ہمیں کردار پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے ذمہ کام کیا تھا؟ جو کار نبوت تھا حضور کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا یہ حضور کی ذمہ داری ہے۔ ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ 63 برس، 40 سال تک اعلان نبوت کیا، صرف 23 سال رہ گئے اور اس میں دین کو غالب کرنا۔ یار اتنی بڑی ذمہ داری اور 40 سال نہیں گزر رہے ہیں، حکم ہے ابھی اعلان بھی نہیں ہے، لیکن وہ 40 سال کا جو کردار تھا 23 سالوں کے اندر مؤثر تو وہی ہو رہا ہے۔ جب جبل صفا پہ چڑھ کے کہا میں کہوں ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا، مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سے۔ کیا یہ تو میرے بارے کہہ سکتا ہے، یہ آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ اگر کہہ سکتا ہے تو مبارک ہو، اور اگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، ہمارے پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، ہمیں کوئی ادھار دینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم تو ابھی ہم پھر یہاں بیٹھ کے تقریریں کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی تو ہم خود مکمل نہیں ہو سکتے، ہم کسی کی تقریر کیسے کریں؟ تو آئیے میں اور آپ اپنے آقا و مولا کی سیرت کو اپنی روحوں میں اتار لیں، اپنے باتوں میں جذب کر لیں۔ اللہ جل شانہ اپنی خاص عنایت نصیب فرمائے۔ یہ 2 چیزیں بیان ہوئی، ابھی 4 چیزیں اور ہیں، لیکن نماز عصر کا وقت کہیں تنگ نہ ہو جائے اور کراہیت کے وقت میں نہ چلا جائے، اس لیے میں اسی عنوان کو یہی چھوڑتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ آپ کے لیے ہی دعا ہے اور میرے لیے دعا ہے کہ اللہ
جو کہا اس پہ توفیق عمل اور یہاں برکتوں کا نزول ہمارے محترم ڈاکٹر اختر ضیاء صاحب اور ان کے برادر کلام جناب افضل صاحب، میں ان بھائیوں کا پیار دیکھتا ہوں مجھے رشک آتا ہے اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے ہی والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللہ اٹھو ہاتھ پھیلی ہوئی وقت کی بہار نصیب خزائیں رخصت کر، جینے تو تیرے لیے مرے تو تیرے